شعر 16 سال کی عمر کے نوجوان کے لیے کہا جائے تو 76 سال کا بوڑھا بہت جی لگا کے داد دیتا ہے۔ چلیے یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، جلدی نہ کی، جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا۔ جب میں نے اسے خاص نگاہ ناز سے دیکھا، آئینہ پھر اس نے نئے انداز سے دیکھا۔ ایک شعر اور سناتا ہوں کہ محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، دیکھا نہ اسے میں نے تو اس نے مجھے دیکھا۔ محفل میں جسے غور سے سب دیکھ رہے تھے، دیکھا نہ اسے میں نے تو اس نے مجھے دیکھا۔ بہت شکریہ۔ غزل کا جو اصل لہجہ ہے اس کو بھی آپ پسند کر رہے ہیں۔ چند شعر اور سنیے۔ عرض کرتا ہوں کہ جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے، جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے، ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے، ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے۔ اور بچرائیوں کے اچھے سامعین، اب چوتھے مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے۔ اور سوال بھیجے تھے کل خط میں لکھ کے کچھ اس کو۔ جفا کے قصے وفا کی کتاب میں لکھے، ستم بھی اس کے سب اپنے حساب میں لکھے، سوال بھیجے تھے کل خط میں لکھ کے کچھ اس کو، ہمارے شعر بھی اس نے جواب میں لکھا۔ شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ایک شعر ہے بیٹے کہ ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی۔ آپ بہت زندہ دلی سے سن رہے ہیں، اصل میں زندہ دلی اور تہذیب کا ایک مرکز ہے، ایک سرحد ہوتی ہے۔ تو آپ جتنی زندہ دلی سے سن رہے ہیں اس کی سرحد اگر پار ہو جائے گی تو یہ کچھ اور بن جائے گا۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں، میں جب کبھی سمیلن میں جاتا ہوں تو غزل کو لوگ بڑی سنجیدگی سے سنتے ہیں۔ آپ اس تہذیب کو داغدار نہ کریں، جتنی زندہ دلی سے آپ سن رہے ہیں اسی طرح سنیں، بس اس میں کچھ اور شامل نہ کریں۔ ایک بار کلیپنگ کیجئے۔ میرا مقصد آپ کو بوجھل کرنا نہیں تھا، کیا بات ہے۔ میں شاعری کو مشن سمجھتا ہوں، مطلب خانخانی سمجھتا ہوں۔ یہاں ضرورت تھی مجھے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے چھوٹے سے گفتگو کرنے کی، تو میں نے وہ کی۔ تو جیتے رہیے، خوش رہیے۔ آئیے، میں شعر پیش کر رہا تھا کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، میرے اوپر عنایت ہو گئی کیا۔ اب تیار رہیے گا چوتھے مصرے کے لیے۔ شکیل بھائی، کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، میرے اوپر عنایت ہو گئی کیا، اور شکایت پر شکایت کر رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شکایت پر شکایت کر رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا۔ ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، ہاتھوں کی لکیروں میں مقدر نہیں ہوتا، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ اور دیکھا ہے بچھڑ کر کے بچھڑنے کا اثر بھی مجھ پر تو بہت ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا۔ دیکھا ہے بچھڑ کر کے بچھڑنے کا اثر بھی مجھ پر تو بہت ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنی محبت
سے اس غزل مطلب اس رویے کو سنا، میں اپنی ایک نئی غزل ریلیز کرتا ہوں آپ کے لیے۔ اب دیکھیں نئی غزل میں ذمہ داری بڑھتی ہے آپ لوگوں کی سب۔ تیار ہیں آپ؟ ایک بار شعیب بھائی کے لیے اور رفاقت بھائی کے لیے، بچرائیوں کے لیے کلیپنگ کر کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیے۔ شکریہ۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ ہے۔ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو۔ اور نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ تو بات چل رہی تھی کہ کہانی بھی حقیقت ہو گئی کیا، میرے اوپر عنایت ہو گئی کیا، شکایت پر شکایت کر رہے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی کیا، محبت ہو گئی کیا۔ نئی غزل کا مطلب عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، تیار ہے سب؟ عرض کرتا ہوں کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا۔ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا۔ اور بچرائیوں کے سارے دوستوں شعر ملاحظہ کریں، شعیب بھائی شعر دیکھیے گا، شیراز بھائی، کہ بے خیالی میں بھی خیال اس کا، میرا کیا ہے یہ ہے کمال اس کا، کمال اس کا۔ اور یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا۔ یہ جو سب میرا حال پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں حال اس کا۔ اور وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا۔ وقت رخصت تھا آنکھ میں آنسو، کتنا چھوٹا سا تھا سوال اس کا۔ آئینہ ہوں میں اس کا، آئینہ ہوں میں اس کا، آئینہ ہوں میں اس کا، آئینہ میرے چہرے پہ تھا ملال اس کا۔ آئینہ ہوں میں اس کا، آئینہ میرے چہرے پہ تھا ملال اس کا۔ اور خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں، خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں، آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا۔ خوشبوئیں اس پہ جان دیتی ہیں، آئینہ رکھتا ہے خیال اس کا۔ اور اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں، قافیے کے لیے بھی دعا چاہوں گا کہ اس کی زلفوں کے سائے کہتے ہیں، شبلہ اس کا ہے نینی تال اس کا۔ یہ تو تھی ان کی خوشنودی۔ بات کیا تھی کہ ماحول کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب بات شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمیں بات شروع کرنی ہے۔ بچوں یہ تھی تمہاری عمر کی بات، اب اپنی عمر کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے بچے اسی طرح سنیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے، نئی نسلوں کو جتنا ذمہ دار بنایا جائے گا، مستقبل اتنا ہی شاندار ہوگا، اتنا ہی روشن ہوگا، اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ مشاعرے تفریح کا سامان نہیں، یہاں پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کے لیے بھیجتے تھے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ دینا چھوڑ دیا جو یہاں سے دیا جاتا تھا۔ اس میں آپ لوگوں کی غلطی کم ہے، ہماری غلطی زیادہ ہے۔ چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں، میری بیٹیاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ ایک تحفہ دیتا ہوں، کہتا ہوں ایک آنکھوں کے پاس ہے، ایک آنکھوں سے دور،
دوسرے مصرے پہ زندہ رہیے گا. ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. 4 مصرے مجھے اپنے پرانے یاد آئے کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے. رفاقت بھائی کے دولت خانے پہ حاضر ہوا تھا, بہت اچھا لگا. ان کے خانوادے کی تمام خواتین سخن فہم شعر شناس, اور انہوں نے میرے بھی کچھ شعر سنائے, مجھے بہت اچھا لگا. ایک بات یاد رکھیے کہ جس معاشرے میں خواتین کسی زبان کی حفاظت کرتی ہیں تو آنے والی نسلیں خود اس کی علمبردار بن جاتی ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. میرے بچے بھی غزل سن رہے ہیں, ہماری بہنیں بھی غزل سن رہی ہیں, آپ بھی غزل سن رہے ہیں, اور جتنی ذمہ داری سے سن رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہے, تاریخ نہیں. کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور, بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. شعر کرتا ہوں کہ اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے, اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے, ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ. اس کی ایڑی پربت چوٹی لگتی ہے, ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے, اور ساکوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, ساکوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. ساکوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں, گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. ایک اور بہت قیمتی شعر آپ کو سناتا ہوں. قدرت نے بڑی شہرت دی اس شعر کو. شہرت کا تعلق بھی آدمی کی صلاحیت یا ذہانت سے نہیں ہے. بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں بہت شاندار ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, اور بہت سے معمولی شعر بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے. ایک شعر سناتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت, جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. کیا بات ہے نواز بھائی, واہ واہ واہ. یہ شعر کا تو کمال ہے, جواب نہیں. جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولت, شکریہ, ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا. ایک اور شعر یاد آیا کہ باپ اور بیٹا پہلے آئے, باپ اور بیٹا پہلے آئے تو پھر پوتا آتا ہے. باپ اور بیٹا پہلے آئے تو پھر پوتا آتا ہے. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں. ایک شعر اور سناتا ہوں. بہرحال قبلہ محترم وسیم صاحب کا حکم ہے, اور اگر وہ کسی شعر اور کسی غزل کے لیے حکم فرمائیں تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے نہیں بلکہ میری آنے والی نسلوں کے لیے بھی افتخار ہے. لکھا جا سکتا ہے کہ قبلہ وسیم صاحب نے نواز دیوبندی سے یہ حکم فرمایا تھا. میں اس کی تعمیل کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ حضرت ایک دو چیز سے سنا کہ میں تعمیل کرتا ہوں. کہتا ہوں کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں, تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں, کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں. تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں, کانٹا ہوں مگر پھول کے چبھتا تو نہیں میں. اپنوں سے تو روٹھا ہوں میں 100 بار بہرحال. غزل کی اپنی ذمہ داری ہے, نہ کوئی بیان ہو نہ کوئی تعریف ہو نہ کسی شخصیت کا نام ہو. غزل غزل ہے کہ تم جیسا سمجھتے رہے ویسا تو نہیں میں,
कांटा हूं मगर फूल के चुप पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं। और मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्गों, शेर मुलाजा फरमाए, पर गैरों में जाकर कभी बैठा तो नहीं मैं, कि खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, खुददारी की कुछ दाद तुम ही दो मेरी आंखों, हालात तो रोने के थे रोया तो नहीं, हालात तो रोने के थे रोया तो नहीं मैं। क़िबला वसीम साहब ने हुक्म फरमाया, तामील करता हूं, कि मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्से के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास के खातिर दरिया कब्जा रखा। क्या बात, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, और जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिससे अपने अंदर के भी ऐब दिखाई देते हैं, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है। और जिस शेर के लिए क़िबला वसीम साहब ने हुक्म फरमाया है, शेर बड़ा था या नहीं था, लेकिन उनके हुक्म फरमाने से बड़ा हो गया। अर्ज करता हूं कि हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, एक एक आदमी शिरकत करे, हमने एक ऐसा भी अपना चश्मा बनवा रखा है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है, और मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी है, मौला आखिर फाकों की भी कब तक पर्दादारी हो। हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा, हमने तो मेहमानों को भी रोजा रखवा रखा है। एक गजल के 2-3 शेर वाजिब करता हूं। एक मुझे 4 मिसरे याद आए, अर्ज करता हूं कि मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा। एक कीमती शेर पेश करता हूं तोहफे में आपको, कि दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, और खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए। मंजर भला था फिर भी नजर को बुरा लगा, दीवारों दर को सारे ही घर को बुरा लगा, खुशहाल होना मेरा अजीजों से पूछिए। पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा, पत्ता हरा हुआ तो शजर को बुरा लगा। मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं, मुसाफिर भी सफर में इम्तिहान देने से डरते हैं। मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं, मोहब्बत क्या करेंगे वो जो जान देने से डरते हैं। और मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है, मेरे कातिल की मेरे घर से ही इमदाद होती है। मेरे भाई मेरे हक में बयान देने से डरते हैं, मेरे भाई मेरे हक में बयान देने से डरते हैं, मेरे भाई मेरे हक में बयान देने से डरते हैं। अर्ज करता हूं कि एक बहुत पुराना शेर है, मेरा बहुत मकबूल हुआ था, उसमें मैंने गजल कही है, 2-3 शेर सुनाता हूं कि रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। क्या बात, अब शेर सुनिए कि ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। पूरी कौम का अलमिया बयान करता हूं एक शेर में कि रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू,
आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, ये अपने चिरागों को बुझाने की सदा है। क्या बात, क्या बात। आकर मेरी मुट्ठी में चमकते नहीं जुगनू, ये अपने चिरागों को बुझाने की सदा है। हंसता हूं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू, हंसता हूं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू, एक शख्स को बेवजह रुलाने की सदा है। क्या बात, क्या बात है, वाह। हंसता हूं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू, एक शख्स को बेवजह रुलाने की सदा है। और दामन ही सलामत है ना कांटों से ताल्लुक, दामन ही सलामत है ना कांटों से ताल्लुक, उलझे हुए दामन को छुड़ाने की सदा है। अब ढूंढता फिरता हूं समंदर की तहों में, अब ढूंढता फिरता हूं समंदर की तहों में, पानी पे तेरा नक्श बनाने की सदा है। क्या बात। अब मेरे दोस्तों शेर सुनिए कि बनाने की सदा है। और शहरों में शुएब भाई के शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हो, ये गांव का घर छोड़ के जाने की सदा है। शहरों में किराए के मकान ढूंढ रहे हैं, ये गांव का घर छोड़ के जाने की सजा है, ये गांव का घर छोड़ के जाने की सजा है। शुक्रिया, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मेरा एक बहुत पुराना शेर है और शोएब भाई ने तो ऐलान कर दिया वापस आने का, लेकिन शेर उन्हीं को सुनाता हूं कि वो शहर जाने वाले, ओ शहर जाने वाले, ये बूढ़े शजर न बेच, वो शहर जाने वाले, ये बूढ़े शजर न बेच, मुमकिन है लौटना पड़े गांव का घर न बेच, क्या बात है, क्या हकीकत बयानी। मुमकिन है लौटना पड़े गांव का घर न बेच। शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। और दोस्तों इशारा मुलाहिजा फरमाएं कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि कह देते हैं, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना। क्या बात, क्या बात। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अब तक जो लोग शरीक ना हुए हों, एक क्लब में शिरकत चाहता हूं, और एक ऐसा कर्ब, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी पीड़ा कि जो आप अपने साथ दोनों मिसरे ले जाएंगे और जिंदगी में काम आएंगे। देखिए, मैंने पहले मिसरे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वही दूसरे मिसरे में है, यानी कि पहली लाइन में जो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी पुलिस के 2 जिम्मेदार यहां बैठे हैं। हो सकता है कि वो इंतजामी एतबार से बैठे हों, लेकिन इंतजामी एतबार से इतनी देर पुलिस वाले बैठते कहाँ? तो मुझे ये लग रहा है कि ये गजल और मुशायरे की मोहब्बत में बैठे हैं। तो जो मैंने शब्द पहली लाइन में इस्तेमाल किए हैं वही दूसरी लाइन में है। शब्दों का क्रम बदलता हूं, अगर शेर हो गया हो तो एक आदमी से दुआ चाहूंगा। शोएब भाई के इस मुशायरे में, रिफाकत भाई के इस मुशायरे में शेर अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अब एक आदमी शिक्र कर दे, अच्छा नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते।
آپ سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے، قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے۔ قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے۔ اور شعیب بھائی، گرمی سردی سب کچھ سہنا اچھا لگتا ہے، گرمی سردی سب کچھ سہنا اچھا لگتا ہے۔ گاؤں کے کچے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے، گاؤں کے کچے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور رونے دھونے سے تو غم کی وقت گھٹتی ہے، رونے دھونے سے تو غم کی وقت گھٹتی ہے، ہر ایک غم کو ہنس کر سہنا اچھا لگتا ہے۔ اور میں نے جن دو شعروں کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے مشاعرے اور کبھی سمیلن میں جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں لوگ داد نہیں دیتے، لیکن جب میں اسٹیج سے اترتا ہوں میرے سینے سے لپٹ کر لوگ رونے لگتے ہیں، تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی کرب کو، کسی بے چینی کو شعر بنایا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قاتل کی بستی میں رہنا اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کو قاتل کہنا اچھا لگتا ہے۔ گھر کی رونق، گھر کی رونق گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے، گھر کی رونق گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے، بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ گھر کی رونق گھر میں رہ کر کھلتی رہتی ہے، بیٹی کا سسرال میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ اور سی ایم بن جائے وہ چاہے پی ایم بن جائے، سی ایم بن جائے وہ چاہے پی ایم بن جائے، بیٹے کو بیٹا ہی کہنا اچھا لگتا ہے، بیٹے کو بیٹا ہی کہنا اچھا لگتا ہے۔ 4 مصروں کے لیے حکم ہے، وہ اس کی تعمیل کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک مطلب اور ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ 4 مصرے ہیں، میرے قدرت نے بڑی شہرت دی، لیکن ہر تھوڑے دن کے بعد کسی شہر، کسی صوبے، کسی ملک میں زندہ ہو جاتے ہیں، وہ افغانستان ہو، پاکستان ہو، آسام ہو، کشمیر ہو، یمن ہو، کچھ بھی ہو۔ شعر دیکھیں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں آپ کا ہے، جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر رات کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر رات کا ہے۔ اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، میرا اگلا نمبر آپ کا ہے۔ شعیب بھائی نے، رفاقت بھائی نے، شکیل بھائی نے اور اہلیہ نے، بچرائیوں نے جس یکجہتی کے مقصد سے یہ مشاعرہ کرایا اس کے لیے مبارکباد۔ اور آخر میں آپ کی طرف سے اس اسٹیج سے، شعیب بھائی کے اس اسٹیج سے 4 مصرے پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ آپ کو ایسا لگے میں نے آپ کی بات کہی۔ عرض کرتا ہوں کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ اور شعر دیکھیں کہ احسان، روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے، بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے۔ وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہیں، وہ جو ان پڑھ ہیں چلو حیوان ہے تو ٹھیک ہیں، ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے۔ اور دوستوں رخصت کیجئے گا اس بات پر کہ انسان ہونا چاہیے، اور ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر ہندو مسلم چاہے جو لکھا ہو ماتھے پر، مگر آپ کے سینے پہ ہندوستان ہونا چاہیے، آپ کے سینے۔ کیا بات، کیا بات، واہ واہ۔